دنیا کی ڈیمانڈ ہے. میں سر آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. آج ہمارا پڑوسی انڈیا, اس نے 30 سال پہلے اپنے لوگوں کو وہ پڑھایا جو کہ دنیا کی ضرورت تھی. آج دنیا کی 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈینز ہیں. ان کے پاس بجٹ کتنا ہے؟ $5 ٹریلین ان 25 انڈین کمپنیز کے سی ای اوز کے پاس ہے. آج جو اگر انڈیا بوم کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, وہ آج ان لوگوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے جس کو انہوں نے وہ تعلیم دی جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ تھی, اور وہ جا کر انہوں نے دنیا میں کام کیے, اور آج انڈیا میں انویسٹمنٹس کی بھرمار ہے. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $2.7 ارب. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $270 ارب. ہمارے پاس ریزرو ہے سارے ملا کے جو کہ ہم خرچ بھی نہیں کر سکتے, قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, 8-9 ارب, کبھی 6 ارب ہو جاتے ہیں. انڈیا کا ریزرو ہے $607 ارب. کیسے ہوا؟ آج اگر آپ اپنے یہاں سب سے زیادہ ڈالرز کیسے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں سر؟ ایکسپورٹ پہ بھی نہیں آ رہے. $32 ارب ہماری ایکسپورٹ ہے, $33 ارب ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی بھیج رہے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ڈالر کا چنک آتا ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے آتا ہے. وہ اگر $33 ارب $100 ارب اگر آپ کو پہنچانے ہیں تو آپ کو اپنے نوجوانوں کو رائٹ تعلیم جو کہ آج کی دنیا کی ضرورت ہے اس سے آراستہ کر کے آپ کو اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں بدلنا پڑے گا. انڈیا نے ایران کے چابہار پورٹ کو 10 سال کے لیے آپریٹ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے, اور انڈیا جو ہے براستہ ایران روس تک جو ہے رسائی حاصل کر لے گا. اب یہ دیکھیے نا, یہ اسے عقل مندی کہتے ہیں. ایران حالانکہ ہمارا ہمسایہ ہے. انڈیا اور ایران کا رابطہ سمندر کے ذریعے ہوگا. ایران سے ہمارا بارڈر ملتا ہے لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. خیر وہ علیحدہ بحث ہے, میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں اس پہ بات. امریکہ نے انڈیا کو دھمکی دی ہے. انڈیا نے کہا چل بھائی, انڈیا اس وقت 5ویں بڑی اکانومی ہے دنیا کی, اس کو ذرا پرواہ نہیں ہے امریکہ کیا چاہتا ہے. اور پھر اگلی خبر یہ ہے کہ ازبکستان, ترکمانستان, افغانستان, تاجکستان, انہوں نے بھی اس چابہار پورٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے. تو مطلب کہا یہ جا رہا تھا کہ کیا امریکہ آدھی دنیا پر پابندیاں لگائے گا؟ کیا آدھی دنیا ایران کے پاس سستی گیس ہے, ایران کی لوکیشن ایسی ہے کہ ہر کوئی اس لوکیشن کا استعمال کر کے سینٹرل ایشیا تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنا چاہ رہا ہے, اور پھر یورپ تک جانا چاہ رہا ہے, ورنہ اس کو پورا راستہ سمندر سے طے کرنا پڑے گا. پولیٹیکل ان دا سینس اب کہہ سکتے ہیں کہ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو 5th کالم کے لوگ وہاں پہ اپیئر ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں. جیسے کہ 5th کالم کے لوگ وہاں پہ انڈین ایجنسیوں کے اور انڈین فوج کے لوگ بھیس بدل کے, خاموشی سے مذہب بدل کے رہ رہے ہیں, جو کہ اس پروٹیسٹ میں فوراً آگے آ جاتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی اگر یہ کام ہوا اور انڈین جھنڈے بھی وہاں پہ دیکھے گئے ہیں, دیکھیں میں سٹارٹ پولیٹیکل سے کروں گا, بعد میں سیڈ انسیڈنٹ ہے, اینڈ وی آر آل سیڈ آن دس سیڈ انسیڈنٹ, ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے آ کے اپنے جھنڈے بھی وہاں شو کیے ہیں, اور یہ شو کیا ہے کہ ہم لوگ ایکچولی وی وانٹڈ ٹو بی دا پارٹ آف انڈیا, بٹ ناؤ انفارچونیٹلی وی آر دا پارٹ آف دا پاکستان. دس از فیک. انڈیا کے لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کشمیر ان کا حصہ بنے, کیونکہ مقبوضہ کشمیر آلریڈی ان کے اوپر ایک بوجھ ہے انڈیا پہ, جس کے اوپر مشکل سے حالات نارملائز ہوئے وہاں پہ. جی آکوپائڈ کشمیر میں بھی انڈیا نے بڑی مشکل سے اپنا بہت سارا پیسہ خرچ کے, بہت ساری عسکری طاقت استعمال کر کے, 6-7 لاکھ فوج یوز کر کے تو ہمارے مقبوضہ کشمیر کو ڈومینیٹ کیا ہے, جو بھی طریقہ کار ان کا. اب وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آزاد کشمیر, اول تو آزاد کشمیر لینا ان کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہی ہے. ابھی تو انڈیا والے جموں کشمیر میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب فورسز ہیں, لیکن جب سے آرٹیکل 370 ہٹایا تب سے وہاں پر جو ہے نا تھوڑا امن آ گیا. لیکن یہاں پر ترنگا جھنڈا کیا کر رہا تھا؟ دوبارہ ٹاپک پہ آتے ہیں. جی ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں. دوبارہ جھنڈا صرف اس لیے آیا ہے کہ پولیٹیکل پاورز یا جتنے لوگ وہاں پہ امن نہیں چاہتے, ایجنسیز, وہ لوگوں کو ایکچولی وہ لوگ وہاں پہ آزاد کشمیر کے ہیں ہی نہیں, وہ سارے لوگ انڈینز یا ایجنسیز کے ہیں جو کہ یہ شو کروا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو کہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم دا پارٹ آف دا پاکستان, پیپل وانٹ ٹو بیکم دا پارٹ آف دا انڈیا. دیٹ از ویری سمپل. بٹ وہ مسلمان نہیں ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ نہیں ہیں. آپ ان جھنڈے پکڑنے والوں کو ہاں اکا دکا ہو سکتے ہیں جن کو ایجنسیز نے خریدا ہو, کسی وجہ سے کہہ رہے ہوں, یا موجودہ طور پہ ان کو اتنا غصہ ہو کہ پاکستانی فورسز نے ہماری
بھائیوں کو مارا ہے تو ہم لوگ ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں. اٹ میں بھی پاسبل کہ وقتی طور پہ وہ غصہ کر جذبات میں کے کہہ رہے ہوں, ہوا. لیکن یہ جھنڈے پکڑنا نہ پکڑنا دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. وی جسٹ کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ سب کیوں ہوا, کیسے ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی عوام پروٹیسٹ کرے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک میں, تو دے آر ڈیموکریٹک پیپل. ان لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں چاہیے عوام کے اوپر گولیاں برسائیں. نہ پولیس, فوج, رینجرز, کسی کو یہ حق نہیں دیا جاتا انٹل انلیس وہ لوگ وہاں پہ کوئی بد امنی کریٹ